سورج کی روشنی گھیرے ہوئے ہے. یغشل بلاد مشارقا و مغاربا. اسی طرح آفتاب نبوت مدینے میں ہے اور اس کی روشنی یغشل بلاد مشارقا و مغاربا کالشمس فی وسط السماء وضوءها. یغشل بلاد مشارقا و مغاربا. تو بندگان خدا عرض کر رہا تھا کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وآصحابہ وسلم کیا ہیں؟ سورج ہیں. اس سورج سے نکلی ہوئی کرنیں ہیں جنت، جسے عالم غیب کہتے ہیں. کرنوں کی خبریں تو نبی سناتے ہیں، انبیاء سناتے ہیں. سورج کی خبریں کون بتائے؟ نبی کے نور سے، میرے نبی کے نور سے بنے ہوئے عالم غیب کی خبریں تو انبیاء دیتے ہیں. اب حضرت آدم سے پوچھا جائے کہ محمد الرسول اللہ کی حقیقت کیا ہے، حضرت شیش سے پوچھا جائے کہ حضرت محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وآصحابہ وسلم کی ماہیت کیا ہے، ان کی کنہ ذات کیا ہے، ان کی حقیقت کیا ہے، تمامی انبیاء یہی بولیں گے ہم تو ان کے نور سے بنی ہوئی چیزوں کی خبریں سنانے والے ہیں. ان کی حقیقت وہی جانے جس نے انہیں ایسا اونچا بنایا ہے. محمد کو خدا جانے، خدا کو مصطفیٰ جانے. کوئی سمجھے تو کیا سمجھے، کوئی جانے تو کیا جانے. سبحان اللہ سبحان اللہ. تو بندگان خدا سرکار کے نور سے نکلی ہوئی چیزیں یہ ہے. ان چیزوں کو جس عالم میں جمع کر دیا گیا ہے اس عالم کا نام کیا ہے؟ عالم غیب. دو چار آدمی بولتے ہیں، بقیہ سب بھول گئے. ہاں، بھول کی بھول بھئی، بھول کی بھول بھئی. اور میں بھولی کب تو ہے، میں بھولی تو بھول گئی یا تم مت بھولیو موئے. کیا بات، یہ دیوانوں کی بات ہے. ہم جس عالم میں رہتے ہیں اس عالم کی بات ہے. یہاں بھی آ جاتی ہے باتیں، یہاں بھی آ جاتی ہے. تو خیر کہ آدمی اپنے ماحول سے بالکل علیحدہ نہیں ہو سکتا، بالکل علیحدہ نہیں ہو سکتا. کچھ باتیں، کچھ جملے ادھر کے. تو خیر عرض کر رہا تھا سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وآصحابہ وسلم نبی ہیں. ان کے نور سے بنی ہوئی چیزوں کی خبریں تو انبیاء سنا رہے ہیں. ان کی حقیقت کیا ہے کوئی نبی نہیں سنا سکتا. حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی حدیث ہے، حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے. صدیق اکبر حضور انور صلی اللہ علیہ وآلہ وآصحابہ وسلم، آپ نے علماء اہل سنت و جماعت سے بارہا اس حدیث کو سنا ہوگا کہ ابو جہل آیا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وآصحابہ وسلم کی بارگاہ میں. ابو جہل آیا، آ کے کہا کہ لم ارى اقبح منك قط یا محمد. ابو جہل آیا. ابو جہل سمجھتے ہیں؟ ابو جہل ملعون، مردود، لعنتی. وہ آیا حضور کی بارگاہ میں، آ کے کہا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم تم سے زیادہ بدصورت، معاذ اللہ معاذ اللہ معاذ اللہ معاذ اللہ، میں نے کسی کو نہیں دیکھا. حضور نے فرمایا صدقتا یا ابا جہل، تو نے سچ کہا ہے ابو جہل. پھر وہ صدیق غار بھی آ گیا، صدیق اکبر بھی آ گیا. پروانے کو چراغ ہے، بلبل کو پھول بس، صدیق کے لیے ہے خدا کا رسول بس، وہ بھی آ گیا. اور صدیق اکبر آئے، آ کے فرمایا لم ارى احسن منك خط یا رسول اللہ. اے اللہ کے رسول، آپ سے زیادہ آج تک میری آنکھوں نے کسی کو حسین اور خوبصورت اور خوشنما نہیں دیکھا. حضور نے فرمایا صدقت یا ابا بکر، اے ابو بکر تم نے سچ کہا.
سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وآصحابہ وسلم سے پوچھا گیا کہ یا رسول اللہ آپ نے ابو جہل کو بھی کی بات کی بھی تصدیق کی، ابو بکر کی بات کی بھی تصدیق کی؟ اس نے کہا جو بھی کہا کہ سچ کہا تو نے۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو کہا اسے بھی سچ کہا۔ یہ کہہ رہا ہے کہ تم سے برا میں نے کسی کو نہیں دیکھا، معاذ اللہ۔ حضور فرما رہے ہیں کہ سچ کہا۔ یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ سے زیادہ حسین کسی کو نہیں دیکھا، حضور نے کہا کہ سچ کہا۔ کیا ماجرا ہے؟ تو فرمایا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ سنو کہ میرے چہرے کے آئینے میں، میں آئینہ ہوں، میرے چہرے کے آئینے میں ابو جہل نے اپنے کفر کا چہرہ دیکھا، اپنی سرکشی کی صورت دیکھی، اپنے شرک کا چہرہ دیکھا، اپنی خباثت باطنی کا چہرہ دیکھا۔ تو وہ چونکہ بہت برا تھا، لہذا اس نے کہا کہ اے محمد تم سے زیادہ برا میں نے کسی کو نہیں دیکھا، معاذ اللہ معاذ اللہ معاذ اللہ، نقل کفر نباشت۔ اور میرے آئینے میں ابو بکر آئے اور انہوں نے اپنے ایمان کا چہرہ دیکھا، اپنی صداقت کا چہرہ دیکھا، اپنی صدیقیت کا چہرہ دیکھا، تو انہوں نے اپنا چہرہ دیکھا، لہذا کہا کہ اس چہرے سے بہتر کوئی چہرہ نہیں۔ تو انہوں نے بھی صحیح کہا، میں نے صدیق کی بات کی بھی تصدیق کی، ابو جہل کی بات کی بھی تصدیق کی۔ دونوں نے اپنے آپ کو دیکھا، نہ ابو جہل نے مجھے دیکھا نہ ابو بکر نے مجھے دیکھا۔ اب حضور فرماتے ہیں کہ لم یعرفنی حقیقتاً غیر ربی، میری حقیقت کیا ہے، میں حقیقت میں کیا ہوں، میرے رب کے سوا کوئی نہیں جان سکتا۔ تو بندگان خدا عرض کر رہا تھا کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وآصحابہ وسلم کی حقیقت سے انبیاء بھی واقف نہیں، انبیاء بھی واقف نہیں، ہم کیا واقف ہوں گے؟ اور جب ہم واقف ہی نہیں تو ہم اگر ان کی برابری کا دعویٰ کریں تو ہم سے بڑا جاہل اور غیر انسانی حرکت کرنے والا کون ہو سکتا ہے؟ تو بندگان خدا عرض کر رہا تھا کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وآصحابہ وسلم کو حق تبارک و تعالیٰ نے فرمایا یا ایھا النبی، اے نبی۔ تمام انبیاء جو خبریں دیتے رہے، تمام انبیاء جو خبریں دیتے رہے، وہ کس کی خبریں دیتے رہے؟ تمام نبی جو خبریں دیتے رہے وہ عالم غیب کی خبریں دیتے رہے۔ عالم غیب کس کے نور سے بنا؟ حضور انور صلی اللہ علیہ وآلہ وآصحابہ وسلم کے نور سے بنا۔ تو عالم غیب کی خبریں حقیقت میں کس کی خبریں؟ مصطفیٰ کی خبریں ہوئی، نور مصطفیٰ کی خبریں ہوئی۔ ہر نبی میرے نبی کی خبر سنانے والا۔ بے شک سبحان اللہ۔ تو میرے نبی کے نور سے بنی ہوئی چیزوں کی خبریں دینا، حقیقت میں میرے نبی کے نور کی خبریں سنانا ہے۔ جیسے اس انگوٹھی کے بارے میں کچھ بھی کہنا، اس انگوٹھی کی جو اصل ہے چاندی، اسی کے بارے میں کہنا ہے۔ انگوٹھی کی خبر چاندی کی خبر ہے، پازیب جو سونے سے بنی ہے اس کی خبر حقیقت میں سونے کی خبر ہے، لباس جو ریشم سے بنا ہے اس کی خبر ریشم کی خبر ہے۔ اسی طرح جنت جو نبی کے نور سے بنی ہے تو اس کی خبر حقیقت میں نبی کے نور کی خبر ہے۔ اور جو جنت کو ہے اللہم انی اسألک جنت الفردوس، اے اللہ میں تجھ سے جنت فردوس مانگ رہا ہوں، مجھے جنت فردوس عطا فرما۔ اے جنت فردوس کے مانگنے والے، تو کسے مانگ رہا ہے؟ نبی کے نور کو مانگ رہا ہے۔ تو جنت کا دیوانہ ہے لیکن جانا نہیں ہے تمہیں کہ جنت کیا ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، کیا بات ہے، سبحان اللہ۔ تو
تو جنت مانگ رہا ہے. ارے وہ جنت کس کے نور سے بنی ہے؟ میرے نبی کے نور سے بنی ہے. تو حقیقت میں تو کسے مانگ رہا ہے؟ نبی ہی کو مانگ رہا ہے. اور میرے نبی آج ذرا دیکھیں آپ، میرے نبی کی وسعت، کسی مقام کو چھوڑا نہیں. جگہ ان کی سلطنت، ہر جگہ ان کی حکم، ہر جگہ ہی وہ ہیں. پر انہی سے انہی نہ ہو رہا ہے، انہی سے واسطہ ہے، ہر ایک کو انہی سے کہا ہے. بے شک. شاہ صاحب سے پوچھا کیا چاہتے ہیں؟ نہیں جناب، یہ صاحب دکان ہے، مثال کے طور پر تمثیلاً. رحمانی شاہ حقیقت نہیں جو میں کہہ رہا ہوں. میں نے کہا رحمانی شاہ صاحب پریشان حال ہیں، سوچ رہے ہیں اور ہے کہ آپ خوش نہیں ہیں جو آپ کو کھائے جا رہی ہے. کہا کہ سامنے کی جو دکان ہے وہ خریدنا چاہتا ہوں لیکن مالک دکان نہیں چاہ رہا ہے. یہ فکر ہے، بس وہ مل جائے. اسی میں نے نور محمد صاحب نہیں جناب، وہ جو بازو کا گھر ہے خرید لوں، وہ مل جائے مجھے اطمینان ہو جائے. تو ہے ہی وہ لوں گا تو مکان کی توسیع بڑا بنا لوں گا اپنا گھر. سبحان اللہ. بے شک. اس میں پڑے ہیں. ہمارے ذبیح اللہ سے پوچھا بغدادی شاہ صاحب کیا چاہتے ہیں؟ نہیں جناب، یہ خواہش ہے کہ تعمیر کر دوں، مسجد اس کی دھن میں ہوں، پیسے مل جائیں مسجد بنا دوں گا. پیسوں کی ضرورت ہے، مال کی ضرورت ہے، کی ضرورت ہے، روکڑے کی ضرورت. لوگ ساتھ نہیں دے رہے ہیں، تعاون نہیں. کوئی کسی سے کیا چاہتے ہیں؟ مجھے ایک کار چاہیے. وہ 10 لاکھ کی کار، 10 لاکھ 15 کی کاریں خریدی ہیں. جو اجازت وہ چاہتا ہوں وہ خرید. سال ناکام ہوتا ہوں، ہر سال کھڑا ہوتا ہوں اپنے حلقے سے، لیکن میرے دوست میرا ساتھ نہیں دیتے. ہراتے ہیں میرے ہی حلقہ انتخاب میں، میرے ہی دوست، میرے ہی رشتہ دار. میرا بیٹا مجھے ووٹ نہیں دیتا، بیوی ووٹ نہیں دیتی، ماں ووٹ نہیں دیتی جناب، سالہ ووٹ نہیں دیتا. پھر ہر سال دیوانہ ہو گیا ہوں جناب. ایک بار MLA بن جاؤں بس، اس کے بعد کچھ بھی ہو جائے، دنیا قیامت آ جائے، میں بھی نہ رہوں، دنیا بھی نہ رہے، کوئی بات نہیں. تو ہر ایک کچھ نہ کچھ چاہتا ہے. آپ کیا چاہتے ہیں؟ 2 ہوٹلیں تو خرید لی جناب، تیسری ہوٹل بن جائے بس. تیسری ہوٹل وہ بن جائے تو بس وہ مل جائے. آپ کیا چاہتے ہیں؟ فلاں لڑکی سے میرا عقد ہو جائے، اور کوئی تمنا نہیں دل میں. تو کوئی لڑکی سے عقد کا لڑکی چاہتا ہے، کوئی ہوٹل چاہتا ہے، کوئی کار چاہتا ہے، کوئی گھر چاہتا ہے، کوئی عہدہ چاہتا ہے، کوئی ڈیزگنیشن چاہتا ہے. بابو آپ کیا چاہتے ہیں؟ سب چاہتے ہیں. یہ سب چاہتے ہیں. تو یہ سب جو مانگ رہے ہیں، کسی کو کیا چاہیے؟ کرسی چاہیے، کسی کو دکان چاہیے، کسی کو بنگلہ چاہیے، کسی کو پلازا چاہیے، ہاں، کسی کو حکومت چاہیے، کسی کو ناموری چاہیے. یہ ہر چیز موجود ہے نہیں ہے؟ ناموری بھی موجود ہے، پلازا موجود ہے، ٹاور موجود ہے، عمارت موجود ہے، گھر موجود ہے، دکان موجود ہے، لڑکی موجود ہے، روکڑا موجود ہے. تو ہر چیز جو موجود ہے وہ نور نبی سے موجود ہے. تو جو روکڑا مانگ رہا ہے وہ بھی حقیقت میں نبی سے.
سبحان اللہ. جو دولت مانگ رہا ہے حقیقت میں وہ بھی نبی کے نور کو مانگ رہا ہے. ارے جو شہرت مانگ رہا ہے وہ بھی نبی کے نور کو مانگ رہا ہے. ارے جو دنیا مانگ رہا ہے وہ بھی نبی کے نور سے نبی کے نور کو مانگ رہا ہے. جو عزت مانگ رہا ہے نبی کے نور کو مانگ رہا ہے. مختلف شکلوں میں نبی کا نور آتا ہے اور تمہیں اپنا دیوانہ بنا جاتا ہے. عارف جو ہوتا ہے فقیر جو ہوتا ہے وہ کہتا ہے کہ میں تو آفتاب کا دیوانہ ہوں, یہ سب کرنیں ہیں, جس کی کرنیں یہ سب ہیں, یہ کرن ہے گھر, یہ